ہندوستان میں جب بھی اردو کا ذکر آتا ہے تو کئی حوالوں سے اردو پر بات ہوتی ہے. اردو ختم ہو رہی اس پر بھی بات ہوتی ہے. جب جشن ریختہ ہوتا ہے تب بات ہونے لگ جاتی ہے کہ اردو بہت آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ تمام طرح کے جو ڈسکورس اس وقت اردو کے حوالے سے ہندوستان میں اردو کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم بات کرنے کے لیے آج پہنچے ہیں عظیم اختر صاحب کے پاس. عظیم اختر صاحب پرانی دہلی کی ایک عظیم شخصیت ہیں. اردو کے کالموں کے حوالے سے ہم نے انہیں پڑھنا شروع کیا 2006 میں ہندوستان ایکسپریس میں. سب سے پہلے ہم جب آئے تو اس کے بعد سے وہیں سے ہم نے انہیں پڑھنا شروع کیا. بعد میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جانا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اردو کے کالم نگار ہیں بلکہ ایک بہت ہی کامیاب آفیسر رہے ہیں. خاص طور سے پرانی دلی کی تہذیب و ثقافت کی ایک طرح سے امین ہیں. کئی حوالوں سے ان کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملا اور مستقل لکھتے ہیں اور بہت ہی تلخ حقیقت لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اردو کے حوالے سے جو اس طرح ہندوستان میں اس وقت ڈسکورس چل رہا ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے، ایک ڈسکورس یہ ہے. دوسرا ڈسکورس یہ ہے کہ اردو ختم نہیں ہو رہی بلکہ آگے بڑھ رہی ہے. پروفیسر حضرات کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کرتے ہیں اپنی اسٹیج سے. زمین پر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دن بدن اردو کا جو ڈیلی لائف میں جو استعمال ہے وہ اس کی زبان کی بحث ہے تو زبان وہ ختم ہو رہی ہے. آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ ایک کلچر کے امین ہیں خاص طور سے اردو کے حوالے سے. دیکھیے میں عرض کروں جی کہ اردو کا دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی وہ اردو کا وہ حصہ جس کی تدریس جو ہے حاشیے پہ پہنچا دی گئی ہے. جی حاشیے پہ پہنچا دی گئی اردو کا وہ حصہ جی جو ہمارے پروفیسر کے ہاتھ میں ہے. جی اب آئیے پیچھے آئیے. جی حکومت اور سیاسی بیوروکریسی نے اردو کو ختم کرنے کے لیے 3 لینگویج فارمولا بنایا. 3 لینگویج فارمولا جب بنا اس کے تحت اردو کو کسی ریجن کی زبان قرار نہیں دی گئی. جی اور اس فارمولا کے تحت اسکولوں میں انگریزی، ہندی اور علاقائی زبان پڑھائی جائے گی. جی جب اردو کسی علاقے کی زبان نہیں تو اسکولوں میں کیسے پڑھائی جائے گی؟ نمبر 1. نتیجہ اردو کی تدریس ختم ہو گئی. سمجھے؟ اب اردو کی تدریس جو ہے اردو کی مطلب سرکاری اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جا سکتی کیونکہ ریجنل لینگویج تو ہے نہیں. انگریزی پڑھائی جائے گی، ہندی پڑھائی جائے گی، ریجنل لینگویج میں تو دوسری زبانیں آتی ہیں. پنجابی پڑھائی جائے گی، مراٹھی پڑھائی جائے گی. کوئی بھی اس کو صرف ایک نیشنل لینگویج بنا دی گیا جی اور ہوا میں لٹکا دیا گیا. بس دیکھ کے خوش ہوتے رہو. جب مسلمانوں کے ساتھ یا اردو والوں کے ساتھ یہ بھید بھاؤ بڑھتا گیا تو حکومت وقت سے اپنے سیکولرزم کا یعنی جس کو کہتے ہیں نا قائم کرنے کے لیے یہ اردو اکیڈمی وغیرہ بنائی. اردو اکیڈمی اس لیے نہیں بنائی کہ اردو کو پروموٹ کیا بلکہ اردو والوں کا منہ بھرائی کی گئی. اچھا، منہ بھرائی کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اردو اکیڈمی کا قیام اردو کے پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اردو اکیڈمی کا قیام منہ بھرائی کے لیے ہوا. منہ بھرائی کی گئی تاکہ تم چپ رہو. اچھا، اب ہوا یہ قومی کونسل بنی، ہندوستان میں پہلی اردو اکیڈمی یو پی بنی، اس کے بعد لداخ میں بننے ہوئی. وہ کمیٹیز بنی، اکیڈمیز وغیرہ بنی، انسٹیٹیوشن بنے. ان کا یہ چلانے والے کون ہیں؟ عام اردو والا دیکھیے پروفیسر حضرات. اور پروفیسر حضرات کو صرف اپنے آپ سے دلچسپی ہے، اردو کے پروموشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اردو کے پروموشن وہ تھوڑی کر رہا ہے، بلکہ اسکول کا ماسٹر کر رہا ہے جو پہلی جماعت سے 9ویں 10ویں جماعت تک اردو پڑھاتا بچوں کو. وہ ذمہ دار ہے اردو کے پروموشن کا، صحیح اردو کی تعلیم کا. جی جی ہمارے پروفیسر حضرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی وہ تو کالج میں پڑھاتے ہیں بی اے ایم اے کے لڑکوں کو جو اچھا خاصے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، جو لوور سطح پر جو اردو پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں ان کا کوئی وہ ان کو قابل رہی نہیں سمجھ جاتا. نتیجہ تر یہ ہے کہ پروفیسر حضرات نے اور نقاد حضرات نے، پروفیسر ہو نہیں نقاد ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، چاہے وہ 6 کتابیں مرتب کر کے چھاپ جائے اس کا پبلش ورک ہونا چاہیے. تو وہ لوگ اس کے اوپر قابض ہو گئے، ہائی جیک کر لیا اس کو، اکیڈمیز کو اور اردو اداروں کو. اور نتیجہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دفاتر یا وہ ادارے جو اردو کے پروموشن کے لیے قائم کیے گئے تھے کس لیے کیا کام کر رہا ہے؟ فروغ باہمی.
میں تجھے حال ہی کہہ رہا ہوں تو مجھے ملا کہا، ہوں، میں آپ کو انعام دے رہا ہوں، آپ کہیں اور سے مجھے نوازے. تو اقربا پروری پھیل گئی. ہوں، سمجھ؟ انعامات خطیر رقم کے انعامات اور دوستوں کو دیے جا رہے ہیں، بڑے رقم کے انعامات اپنے اپنے ہم جس کو کہتے ہیں ہم مزاج لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے انعام مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو دے دیے جائے گا تاکہ آپ بھی خوش ہیں میں بھی خوش ہوں. تو اس کی ان اکیڈمیز وغیرہ کی ورکنگ کو ہائی جیک کر کے کہیں اور لے گئے. ہوں، آپ خود دیکھیے کہ دلی ایسے شہر میں جہاں آپ میں بیٹھے ہیں ذاکر نگر میں ہوں، جو مسلمانوں کی آبادی ہے، ہوں، 98% مسلمان ہیں، یہاں دکانوں پہ اردو کے بورڈ نہیں ہیں بھائی. بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دکاندار اردو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ اسکول میں اردو نہیں پڑھائی گئی. یہ آپ ذہن سے نکال دیجیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو گھر پہ اردو پڑھائے گئے. جی. زبان وہی پڑھی آدمی بچہ سیکھتا ہے جو اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے. میں نے آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھائی اپنے بچوں کو؟ جو قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، عربی کیوں نہیں پڑھائی بھائی؟ وہ قرآن شریف پڑھا دیا کافی ہے. اردو جو ہے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس لیے اردو کا چلن ہے. جہاں تک اسکرپٹ کا معاملہ وہ ختم ہو گیا. جی. آپ کسی بھی مسلم علاقے میں چلے جائیے، دلی کے یو میں چلے جائیے، مسلم علاقوں میں مسلمان دکانداروں پہ کے بورڈ جو ہوگا نا ہندی میں انگریزی میں نظر آئے گا. جی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اردو کی تعلیم نہ ہونے کا ہے. ہمیں تو بنیادی طور پہ مشاعرے نہیں چاہیے، مذاکرے نہیں چاہیے، سیمینار نہیں چاہیے، انعامات مت دیجیے. آپ اردو کو اسکولوں میں داخل کر دیجیے بھائی. بچہ اگر پہلی جماعت سے 8ویں 9ویں جماعت تک اردو پڑھ کر آئے گا تو کچھ تو پڑھے گا نا. ایسا نہیں کہ وہ اسکرپٹ نہیں جانتا. اب تو ہمارے بچے اور آپ کے بچے اردو بول لیتے ہیں، جی. سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسکرپٹ نہیں جانتے. ہمیں تو اسکرپٹ کا تحفظ ضروری ہے. اور یہ کہہ دینا آپ جشن رقصہ یا وہ جیسے باہر کے مشاعروں میں عوام کو دیکھ کر صاحب اردو کا روشن مستقبل ہے. یقیناً مستقبل روشن ہے. زبان کے طور پر، بولی کے طور پر، زبان اور بولی میں فرق ہوگا. زبان اور بولی میں فرق کے چلیے. اردو بولی کے حیثیت اختیار کر رہی ہے. اردو زبان کے طور پر ختم ہو رہی ہے، بولی کی حیثیت اختیار کر رہی ہے. صرف بولی کے طور پر زندہ رہے گی. آپ مشاعرہ کر لیجیے، ہائی فائی مشاعرہ کی 5 اسٹار ہوٹل میں جنتا آئے گی وہاں پر، سمجھا؟ خوبصورت لباس میں خواتین آئیں گی جو علی بیٹے نہیں جانتی، سامعین آئیں گے جو علی اردو سے نام بلا تھا صرف اس لیے آئے کہ مشاعرہ سنتا ہے. مشاعرہ کیسا سنتا؟ ہلکی سطحی شاعری، وہ شاعری جو ان کے دماغ میں بیٹھ جائے. بھائی جب تک اردو کا علم نہیں ہوگا آپ شاعری کیا سمجھیں گے؟ غالب اور اقبال کو سمجھنے کے لیے اردو جاننا ضروری ہے. آپ جب اردو نہیں جانتے تو آپ اردو لوگوں کو سمجھیں کیسے؟ تو یہ مشاعروں میں یا جشن بہار اور جشن ریختہ کے جو فنکشنس پہ سامعین کی تعداد کو دیکھ کے اردو کے روشن مستقبل کی کا آپ کلیم تو کر سکتے ہیں جو حقیقت سے دور ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ جو جشن ریختہ یا جشن بہار کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، بھیڑ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس سے بہت خوش نہیں ہوتے؟ نہیں، بھیڑ سے کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ سے اب دیکھیں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ہاؤس فل جاتا ہے، سارے لوگ کھلاڑی تھوڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں نا. تو ان کے فنکشنز میں جو بھیڑ ہے وہ اردو سے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف تفریح تباہ کے لیے آتے ہیں، وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، فیشن شو کے لیے آتے ہیں. جشن ریختہ کے پروگرام میں 500 روپے کا ٹکٹ ہے. ہاں ابھی جو ہوا جی 500 روپے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بے شک. وہاں جو اسٹال لگے ہوتے تو لاکھوں روپے پیمنٹ کر کے اسٹال لیا کھانے پینے کا. تو وہ ایک طریقے سے ایوننگ کا شام گزارنے کا ایک ایونٹ بن گیا ہے جہاں اچھے کھانے ہیں، مغلئی ڈشز ہیں، لوگ جاتے ہیں انگریزی میں اردو کی تعریف کرتے ہیں، سمجھا؟ اور انگریزی بولتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. نائس پروگرام. اور پروگرام کرنے والے کہتے ہیں ارے صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اردو کے پروگرام کا انگریزی میں تعریف ہوتی ہے. ان پروگراموں میں گلزار صاحب آ گئے 3-4 سال پہلے. گلزار صاحب تشریف لائے. جی گلزار صاحب کو اردو نہیں کہتے بیسیکلی، وہ شاعر ضرور ہیں، ہوتے رہے، فلمی گانے لکھتے رہے. ہم سب نے انہوں نے وہ تقریر کی جو حیرت انگیز تھی. میں نے بھائی کیا ہے،
یہ کچھ تقریر ہے کہ بکواس کہ اب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہمیں ہونا نہیں چاہیے اردو والے آپ بھی ہمیں اپنے بچوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ارے بھائی نہیں کرنا چاہیے کا مشورہ مت دیں آپ چاہیے کا مشورہ مت دیجیے آپ کیجیے میں نے صرف ایک آدمی کو دیکھا اردو والوں میں جس سے ایکشن دیا اسے ملک زادہ منظور احمد اچھا ملک زادہ منظور احمد نے یو پی میں رابطہ کمیٹی قائم کی اس شخص نے بڑا کام کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ دینا والا نہیں تھا ہمارے اردو کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے گوپی چند نارنگ صاحب ہو یا شمس الرحمان فاروق ہو سب دور وہ شخص اکیلا کام کرتا رہا کب تک کرتا رہا تھکار کے بیٹھ گیا اور وہ رابطہ کمیٹی ختم ہو گئی تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اردو کے لیے کاز کام کر سکے اور ایک مطالبہ عام طور پر اردو والے کرتے ہیں سرکاری زبان بےمانی ہے کیوں سرکاری زبان علاقائی زبان چاہیے میں سرکاری زبان آج آپ کی سرکار ہے آپ کل بدل کے آپ نے کہا نہیں یہ ہوگی سرکاری اچھا زبان سب سے زیادہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے تو یہی ہوتا ہے کہ اسے سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے سرکاری زبان نہیں چاہیے ہمیں علاقائی زبان تسلیم کیجیے نا آپ تاکہ پھر اسکولوں میں پڑھایا جانے کے لیے کس علاقے کو اردو کو کون سا علاقہ دیا جائے گا پھر آپ کا مطالبہ کرے ہیں تو یہ تو حکومت نے جس طرح ہندی کا علاقہ مقرر کر دیا یو پی ہاں تو یو پی دلی نہیں ہو سکتا کیا دلی یو پی کا اردو کا علاقہ نہیں ہو سکتا کیا کہ تو سرکار کا جب وہ رائے شماری کرتی ہے اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ علاقہ اردو کا ہے یہ علاقہ ہندی کا ہے جی بالکل دیکھیے علاقائی زبان بنے گی تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ مل جائیں گے اس زبان کو سرکاری زبان بنے گی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ملیں گے دلی میں جب شیلا جی نے اردو کو سرکاری زبان بنائی اردو والوں نے صاحب داد و ستائش کے وہ ڈوگرے برسائے خوب ہر آدمی گلے میں ہار ارے اردو کیا بات ہے تو چند دنوں بعد سرکاری زبان وہ بھی بن گئی پنجابی اردو کہاں سینڈ کر رہی ہے ہمیں سرکاری زبان کا درجہ مت دیجیے آپ ہمیں تو علاقائی زبان بنا دیجیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں اردو پڑھوا سکیں علاقائی زبان ہوگی تو اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل ہوگا عالمی حق حاصل ہوگا پڑھائیے آپ اس کو آپ نے جس طرح ساؤتھ انڈیا میں ان کی علاقائی زبان کو اسکولوں میں پڑھانا لازم قرار دیا گیا تو اسی طرح اردو بھی ہو جاتی نا ساؤتھ انڈیا کے شہروں میں جائیے آپ کا بچہ اس علاقے کی زبان پڑھے گا آج آپ کا بچہ مہاراشٹر میں پنجاب میں جاتا ہے تو وہاں پر مہاراشٹر پڑھے گا پنجابی پڑھے گا کیونکہ وہ علاقائی زبان ہے نا اردو نہیں پڑھے گا اگر علاقائی زبان ہے چاہے وہ چھوٹے سے علاقے کی ہو لیکن قانونی ایک آئینی حق تو حاصل ہوگا ہمارے اردو کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے اور سرکاری زبان بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچھا ایک چیز بتائیے جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے کہ NCPUL بھی ہے اردو اکیڈمیاں بھی ہیں دلی میں انجمن ترقی اردو بھی ہے اور بھی ادارے چھوٹے بڑے کام کر رہے ہیں تو ان کے کاموں پر آپ کی نظر رہتی ہوگی کیا کچھ میننگ فل کام زبان کے فروغ کے لیے یہاں سے ہو پا رہا ہے اس زبان کا فروغ ہونا اور ادب کا فروغ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں اچھا زبان کا فروغ ہونے کا مطلب گراس روٹ پہ کام کرنا ہے سمجھا اور ادب کا فروغ کرنے کا مطلب مشاعرے کرنے سیمینار کرنے ورک شاپ کرنے اور کچھ نہیں جو یہ ادارے کر رہے ہیں دلی اردو اکیڈمی ہو یا NCPL وغیرہ ہو یہ ادب کو فروغ دے رہے ہیں اور ادب کو فروغ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہمنوا اور اپنے دوستوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کتابیں مرتب کی جا رہی ہیں فلاں کو دے دو ان کا دوست ہے فلاں کو دے دو گراس روٹ پہ لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ بہت صحیح بات کہی آپ نے زبان کا فروغ اور کیا کہتے ہیں ادب کا فروغ دو الگ الگ چیزیں ہیں زبان کا فروغ کوئی ادارہ نہیں کر رہا آپ کے نزدیک ادب کا کر رہا ہے ادب کا کر رہا ہے یہ ادب کا فروغ کرنے والے جو ادارے ہیں ایک دن جا کر کے یہ ختم نہیں ہو جائے گا یہ سلسلہ جب نیچے سے زبان پڑھنے والے زبان برتنے والے لوگ نہیں ہوں یہ زبان ہی نہیں ہوگی آپ کو نہیں لگتا بالکل صحیح ہے یہ جا کر کے ایک ڈیڈ اینڈ ہو جائے گا دیکھیے مجھے یاد ہے کہ اردو قومی کونسل نے اپنی کتابوں کی نکاسی کے لیے 70% کمیشن دینی شروع کی 70%
خریدار نہیں تھے. ہوں، 70% کتابوں پہ کمیشن تو آدمی پڑھ کے لے دوڑ لے کر گا. خریدے گا نا. خریدار نے کیوں؟ آپ نے ادب زبان مضامین پہ جو کتابیں چھاپی، ہوں، خالص ادبی زبان کتابیں چھاپ رہے ہیں آپ تنقید کی کتابیں چھاپ رہے ہیں آپ، ان کو پڑھے گا کون بھائی؟ آج ہمارے یہاں اردو کا پروموشن کا مطلب صرف تنقید ہے. منقید ہے. تنقید سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کو ہو سکتی ہے، آپ کو بھی شاید نہ ہو. عام آدمی کو، اردو والوں کو تنقید سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ اردو کی تنقید کی کتابیں چھاپ رہے ہیں. کیا چیزیں چھپنی چاہیے آپ کے حساب سے؟ کیا چیزیں پھر چھپنی چاہیے؟ عوامی دلچسپی کی چیزیں ہونی چاہیے نا. عوامی دلچسپی ڈھونڈیے کیا ہے. آج سے پہلے بہت سے رسائل ایسے تھے جن کی سرکولیشن ہزاروں میں تھی. دلی سے ایک رسالہ نکلتا تھا خاتون مشرق، خواتین کے لیے تھا، اس کی سرکولیشن 80-90 ہزار تھی. شمع رسالہ سرکولیشن اس زمانے میں جب سرکولیشن محدود ہوتی تھی 1 لاکھ ہو گئی تھی. کیا اس میں عوامی دلچسپی کا سامان تھا نا، اس میں ادب نہیں تھا. آپ ادبی رسالے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایوان اردو جو آیا ہے، اس میں 9 مضامین تو صرف تنقیدی مضامین ہے بھائی. جو عام مجھ جیسا آدمی اردو سے تعلق رکھنے والا نہیں پڑھے گا. وہ تنقیدی مضامین صرف پروفیسر لوگ پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے. اسی طرح اردو اکیڈمی آج کل ایک پروگرام کر رہی ہے اقبال صاحب کے، اقبال کے حوالے سے بانگ درا کے موضوع پہ. ارے بھائی، آپ 3 دن کا پروگرام سیمینار کر رہے ہیں، 3 دن کے سیمینار میں آپ نے 20-25 پروفیسر کو اکٹھا کر لیا ہے، ان کے پیپرز پڑھ جائے گے. آپ آدمی کی دلچسپی کا سوال، دلچسپی بانگ درا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل نہیں. شکوہ جواب میں شکوہ تو اسے متاثر کرتا ہے. اگر وہ گائکی اچھی گائکی ہو تو متاثر ہوگا، وہ روئے گا بھی بھائی. لیکن سوال تو ہے نا کہ اردو پروموٹ کہاں ہو رہی ہے؟ اسے باغ درا کے حوالے سے آپ 6 دن کا پروگرام کر لیے، سیمینار کر لیے، 10 دن کا کر لیے، اردو پروموٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا، ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی، یہ جو پرچے ہیں، آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی بن گیا ہے کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے پڑھانے کا کلچر ہے، وہاں جو بچے ریسرچ کرتے ہیں، ایم اے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان پرچوں میں جو ریپوٹڈ پرچے ہیں ان میں ان کے مضامین چھپیں، وہ ان کے پی ایچ ڈی ہونے کے بعد پروفیسر بننے کے کام آئیں گے. تو زیادہ تر چیزیں جو آپ نے کہا 9 مضامین تنقید کیا گئے، عام دلچسپی کا کوئی موضوع نہیں ہے. بالکل نہیں. اب وہ ایک طرح سے لوگوں کو نمبر گین کرنے کا ایک سینٹر بن گیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پرچے میں چھپ رہے ہیں، وہ ان کے پرچے میں چھپ رہے ہیں، وہ کہیں اور بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہ بھی ہائی جیکڈ ہیں بائی یونیورسٹی کیمپس کے جو پروفیسرز ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اردو ہیں، ان پرچوں کے پر بھی ان کا قبضہ تقریباً 70% ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اکیڈمی نے ایک پروگرام کیا، سیمینار، اب اس پہ 20 آدمی کو انوائٹ کیا، پروفیسر کو، دو پیپر پڑھے. اب اس کی کتاب چھپے گی، باقاعدہ کتاب چھپے گی. کس کے نام سے چھپے گی؟ جو اس سیمینار کا انچارج ہوگا. وہ کون ہوگا؟ پروفیسر ہوگا. وہ کتاب اس کے نام چلے گی، کریڈٹ پبلش ورک ہو گیا. تو اس طریقے سے صرف اپنا، جس کو کہتے ہیں سیلف پبلسٹی، اور اپنے آپ کو اوپر اٹھانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں، بار بار ہماری گفتگو میں پروفیسرز آ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے پروفیسر کے اینٹی جا رہی ہے؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ میرا گفتگو پروفیسرز کو ہاٹ کرتی ہے. سمجھے؟ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں. کیوں؟ میں سچائی بول رہا ہوں. ہمیں پروفیسر نہیں چاہیے، ہمیں اردو کا خادم چاہیے جو اسکول میں اردو پڑھائے اور اردو کے فروغ سے واقف ہو. پروفیسر لوگ کیا جا رہے بیچارے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، دلی ایس سی آر ٹی نے پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کا سلیبس چھاپا، ٹھیک ہے، اردو کا، اور اسکولوں میں پڑھایا جانا لگا. میں ایک صاحب کیا کہ ان کے یہاں 5ویں جماعت کی کتاب رکھی تھی، میں شوق کے تحت دیکھا تو اس میں کچھ غلطی نظر آئی مجھے. میں حیران کہ سرکار کی چھپی کتاب، اس سے اخلاق، میں اس کتاب کو لے آیا. اس سے میں نے مضمون لکھا ہے 2 قسطوں پہ، ہر مضمون نے اخلاق کی نشاندہی کی. اب وہ انڈین ایکسپریس میں چھپا. اچھا، وہ مضمون چھپا تو ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر کے باقی کتابوں آپ کب لکھیں گے مضمون؟ میں نے باقی کتابوں کا ایسا 8 کتابیں چھپی ہیں. میں نے بھائی میرے ہاتھ میں ایک ہی کتاب کرنا، میں آپ کو بھیجتا ہوں.
تو وہ اتنے یعنی اس شخص نے مہربانی کی کہ اگلے دن مجھے ساری کتابوں کا سیٹ بھیج دیا. اب میں نے ان سب کتابوں کا اسٹڈی کیا اور 16 مضامین لکھے میں نے. 16 مضامین لکھے. 16 مضامین, ہر کتاب میں 2 قصے. اخبار ہندوستان ایکسپریس چھپا, ہنگامہ ہو گیا کیا. اور ان کتابوں کو مرتب کرنے والے دلی کی تینوں دانشگاہوں کے پروفیسر حضرات تھے. تینوں دانشگاہوں. اتنی غلطی, زبان غلط, معنی غلط, بیان غلط, کیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اس سے بات ہی بنی, اس کو میں نے سب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. ان مضامین کو مختصر کر کے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا اور ایل جی کو خط لکھا. اچھا. ویسے سابق سیکرٹری اردو اکیڈمی اور ایک دلی گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اور بتایا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. چیف منسٹر کو, ڈائریکٹر ایجوکیشن کو, اس پہ ابھی کے سرکاری معاملہ مل گیا, ایک سرکاری افسر کمپلینٹ کر رہا ہے تو ان نوٹس لے کے اس کے اوپر ہوا. مجھے ایس سی آر کے ڈائریکٹر کا ٹیلی فون آیا کہ ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں آپ کے لیٹر کے سلسلے میں, آپ فلاں دن تشریف لائیے. میں آؤں گا. میں گیا تو وہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے. تو ڈائریکٹر کہہ رہا ہے آپ اس سے واقف ہے؟ میں واقف نہیں. یہ پروفیسر فلاں, یہ پروفیسر ہو گیا. میں نے آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ میں نے ڈائریکٹر آپ نے ان کو بلایا کیوں ہے؟ کہنے گفتگو, میں نے گفتگو یہ تو غلط کام کیا, انہوں نے غلطی کو کیسے مان لے گا آپ ان کو ہٹائیے, ہم سے آپ بات کیجیے, ہم آپ سے بات کریں گے, ان سے ان لوگوں کو ڈیبار کیجیے بھائی, لسٹ ہٹائیے ان کی. بہرحال میٹنگ میں پروفیسر جو انچارج تھے اس کمیٹی ان کتابوں کو مناسب کر رہی ہے, عظیم صاحب ایسا تھا. دیکھیے آپ پروفیسر ہیں, آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اپنے علاقے زبان یونیورسٹی میں, آپ سے توقع نہیں کی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں کیا چھپ رہا ہے. نہیں دیکھا, بالکل نہیں. آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں. میں نے سجیسٹ کیا کہ ان سب حضرات کو ڈیبار کیا جائے باقاعدہ. اس پہ کسی بھی پروفیسر نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح مطالبہ ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ تمہارا نقصان میرا نقصان, مجھے بھی تو فائدہ پہنچے گا نا. اور دلچسپ سنیے, اس ہماری کمپلینٹ کو دلی کے ایجوکیشن, وہ دلی اردو اکیڈمی کے سیکرٹری نے اپنے ایک ممبر کو دی تھی کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے. ان صاحب وہ چلے گئے کینیڈا 6 مہینے کے لیے. 6 مہینے کے بعد انہوں کی رپورٹ آئی کہ اس کتاب میں صفحہ 6 پہ ہے لکھا یا ہے ہونا چاہیے, صفحہ 5 پہ 0 فلاں کالم ہونا چاہیے. مطلب اغلاط اور اس کو ماننے کی غلطیوں کے بارے میں صرف گرامر. وجہ سب کو بچانا چاہتے تھے. تو چور کا بھائی مور. ارے بھائی غلط کو غلط کہو, پروفیسر اگر ہے وہ تو رہے نا. ہمیں اردو کا پروموشن چاہیے, ادب کا پروموشن نہیں چاہیے. اردو کا پروموشن اگر نہیں ہوگا تو ادب کا پروموشن آپ کر لیجیے. کتابیں کون خریدے گا بھائی؟ تو آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں, جیسا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, بڑا ڈیپ ایکسپیرینس آپ رکھتے ہیں, یا آپ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادب کا پروفیشن نہیں, وہ پروموشن نہیں چاہیے, اردو کا پروموشن چاہیے, اور اردو کا پروموشن کوئی بھی ادارہ جو بھی اس وقت قائم ہے نہیں کر رہا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنے. لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اردو چونکہ دفتری زبان نہیں رہ گئی, روزگار پانے کی زبان نہیں رہ گئی, تو اب اسے کیوں نہ اپنے گھروں میں عربی کی طرح پڑھا لیا جائے. 1-2 پروفیسرز کو میں اسٹیج سے سنتا ہوں کہ وہ جب اردو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی اردو کو بچا کے رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, تو اپنے گھروں میں پڑھا لیں بچوں کو. دیکھیے اشرف صاحب, یہ فراریت کا دوسرا راستہ ہے. اچھا, یہ فراریت ہے اور کچھ نہیں, اسکیپزم ہے. اردو کو صاحب ہمیں معلوم ہے کہ اردو کا اگر ذریعہ معاش سے کوئی تعلق ہو تو اردو پڑھائی جائے گی. بنیادی چیز ہے کہ اردو کو علاقائی زبان کے طور پر تسلیم کرا کے اسکولوں میں داخل تو کر دیجیے. آپ بچہ اسکول سے پڑھ کر نکلے اردو تو جانتا ہو. آج اردو پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ 3 زبانیں جانتا ہے, انگریزی, اردو اور ہندی. دوسری زبانوں کے بچے 2 ہی زبانیں جانتے ہیں, ہندی اور انگریزی. مسلمان بچے کے ساتھ تیسری ہے.
تو یہ جو تیسری زبان کی جو کوالیفکیشن میں ایڈیشنل کوالیفکیشن ہے اس کا ریکگنیشن ہونا چاہیے نا باقاعدہ. جی بالکل. آپ اسکول کرائیں گے اور اسکولوں میں داخل ہو جائے گا تو ذریعہ معاشرت تعلق خود بخود قائم ہوگا اس کا. بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں پہ اردو کی شرط رکھی جاتی ہے. میں یو پی ایس سی کیسے کوالیفائی کیا اردو کی وجہ سے. ابھی آپ ایک پروگرام سے بھی کل ہی میرا خیال ہے کہ آپ واپس آئے ہیں صدارت کر کے, جہاں پر اردو تدریس پر بات ہو رہی تھی. تو تدریس پر بات کرنے والے لوگ کیا واقعی میں اردو پڑھانے والے لوگ تھے؟ نہیں, وہ سب پروفیسر حضرات تھے. وہاں بھی پروفیسر تھے؟ سب پروفیسر حضرات تھے. اردو پڑھانے والا ادب پڑھانے والے تھے. ادب پڑھانے والے تھے, میر غالب پڑھانے والے تھے, اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھالنے والے لوگ تھے. جو ڈھالا جاتا ہے نا ڈاکٹرس وغیرہ پی ایچ ڈی کرا کے وہ لوگ تھے, اور اپنے تجربات کی روشنی میں بات کر رہے تھے. وہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, فلاں چاہیے, ٹرانسلیشن کے ایک باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے. ارے بھائی اس کا اردو تدریس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اردو تدریس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچر جو پہلی جماعت کے بچوں کو بہتر سکھا رہا ہے اور نویں جماعت تک بچوں کو اردو, وہ کیا مسائل ہیں اس کے سامنے. مسئلہ یہ ہے کہ اردو کلاسز, اردو اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں لینگویج اسکول میں, ان کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے, زبان نہیں ان کے, اسکرپٹ نہیں ہے. آج آپ 100 گھروں کو اگر آپ دیکھیں تو 100 میں سے 90 ایسے ملیں گے جن کے والدین اردو اسکرپٹ نہیں جانتے, لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اردو بولتے ہیں, گھر میں بولتے ہیں, باہر بولتے ہیں, ان کے بچے بھی اردو بولتے ہیں. تو ہمیں تو اردو اسکرپٹ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. یہ کہہ دینا صاحب ہم میرے گھروں میں بچے پڑھائے, آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو کتنا وقت دیتے ہیں ٹیوشن کے لیے, کتنا وقت دیتے ہیں انگریزی اور دوسرے مضامین. صحیح بات. تو یہ تو اسکیپزم ہے. دلی کے ایک شاعر سے, غیر مسلم تھے, خالد اردو, امام اردو, پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا رکھے تھے. ان کا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو 5 سال تک اردو پڑھا دیجیے. ارے بھائی کیوں پڑھا دیا آپ نے اپنے بیٹوں کو اردو پڑھائی؟ آپ کا بیٹا پورے کے اندر ڈاکٹر ہے, وہ اردو جانتا ہے. آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو 5 سال تک اردو پڑھا دوں. آپ نے کیا کیا؟ یہ بہت زیادہ یہ تضاد پایا جاتا ہے اسٹیج سے بات کرنے والے لوگوں کے ہاں. نہ تو اردو اخبار آتا ہے, نہ اردو کتابیں ان کے یہاں ملتی ہیں, نہ ان کے بچے اردو پڑھتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے اسٹیج سے وہی لوگ جو ہے اردو کو ایسا سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ بہت ہی ایک لوور مڈل کلاس کے مسلمانوں کی زبان ہے, اور لوور مڈل کلاس کا جو مسلمان ہے وہ اردو بھی پڑھائے, وہ اسی کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اردو پڑھائے. لیکن جو اپر مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو اردو نہ پڑھائے, نہ اردو سے اپنے آپ کو وابستہ کرے. یہ ایک چیز بھی بن گئی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جیسے جیسے پیسہ آیا ہے, سمجھے میرے زمانے میں پیسہ کم تھا تو ہمیں عربک اسکول میں داخل کیا گیا تھا, فتح پوری اسکول میں داخل کیا گیا تھا, درمیانی درجے کے اسکول تھے. اب مسلمانوں کا پیسہ آنے لگا تو اب ہر مسلمان باپ یہ چاہتا ہے اس کا بچہ اچھے اسکول میں جائے, انگلش میڈیم اسکول میں جائے. انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو وہاں بھیجتے اپنے بچوں کو. اردو میڈیم اسکول میں وہی بچہ جاتا ہے جو لوور کلاس کا ہے, ہمارے یہاں اسٹیٹس جس کا بہت مطلب دکاندار کا ہے بہت, تو وہ لوگ جاتے ہیں. نتیجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اپر کلاس اور لوور اپر کلاس جو ہے مسلمانوں کی, وہاں اردو نہیں ہے, اردو ختم ہو گئی. اردو میں تو اگر آپ ان کو خط بھیجیں تو کہیں گے بھائی لکھا کیا ہے اس میں. اب آپ دیکھیے قبرستانوں میں آپ چلے جائیے, انگریزی کی اور ہندی کے قدمے لکھے جانے کے بالکل مل رہے ہیں. مرنے والے کے لواحقین اردو نہیں جانتے بھائی. اچھا ایک سوال میں یہاں سے آپ سے کروں گا کہ ایک بات اور بھی بہت بڑی کہی جاتی ہے, جب اردو کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اردو سب کی زبان ہے, اور یہ صرف مسلمانوں سے منسوب کیوں کر دی جاتی ہے, اور نن مسلمس کی بھی ہے, ہر ہندوستانی کی زبان اردو ہے. یہ بات بڑے زور شور سے کہی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی اپنی کیا مطلب وہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے ہندوستان میں اردو کی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس سلسلے میں میرے بالکل آبزرویشن الگ ہے. میرا آبزرویشن یہ ہے کہ اردو ہندوستان میں کبھی بھی ہندو مسلمانوں کی زبان نہیں رہی. اچھا, نیور. پھر کس کی زبان رہی؟ اب آپ سنیے, انگریزوں نے اردو کو سرکاری زبان بنایا, مسلمان ہونے کے ناطے اردو جانتے تھے لوگ, تو ہندوؤں نے اردو پڑھنی شروع کی ملازمتوں کی تلاش میں, بالکل روزگار سے وابستہ تھا. تو ان کے ہاں مردوں نے اردو پڑھی, خواتین کے ہاں اردو نہیں گئی.
او ہندوؤں میں ہندوؤں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں کہ خواتین کو اردو نہیں پڑھائی گئی، کیونکہ اب ذرا دوسرا بڑا نازک مسئلہ ہے، وہ لوگ اپنی سبھیتا کو ہندو مسلم معاشرے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، او تاکہ اردو زبان کا اسلام کا اثر ان کے معاشرے پہ نہ نہ پڑے، پڑھنے پایا. اس لیے انہوں نے اردو کو اپنے گھر میں نہیں آنے دی. صرف مردوں نے نوکری کی تلاش میں، کاروبار کی تلاش میں، ملازمت کے سلسلے میں اردو پڑھی اور اردو سے واقفیت حاصل کی. نمبر 2، نتیجتاً اردو صرف مردوں میں رہی، جس اس کی وجہ سے ان کی سبھیتا محفوظ رہی، ہندی کلچر محفوظ رہا. آج ان گھروں میں انگریزی کلچر آ گیا پوری طرح، ان کی سبھیتا کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اس طرح ویژولائز کیجیے، بالکل بالکل بالکل. انگریزی کلچر، ویسٹرن کلچر نے ان کے گھروں پہ شپون مارا، تو اور وہ سبھیتا جو ہندو طب کا ایک سبھیتا ہے وہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ ویسٹرن سبھیتا کا حصہ ختم ہو گیا. وہ بالکل. میرے آپ کے آبا و اجداد کی زبان تھی، قرآن اور حدیث کی تفسیر کی زبان تھی، جی ہم نے تو اس سے پڑھی نا، جی بالکل. ہمارے بڑوں نے اس سے پڑھی. اب ان کے یہاں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا تو صرف ذریعہ روزگار تھا، انہوں نے پڑھی. آج اردو، یہی وجہ ہے کہ 47 کے بعد اردو کو شائی لائن کیا گیا، اور ہندی جو مسلمان اردو نہیں جانتے، ہندی نہیں جانتے، تو ان کے لیے مسئلہ ہو گیا دفتروں میں کاروبار کام کرتے. انہوں نے ہندی سیکھنی پڑی، جبکہ ہندو کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ہاں آلریڈی اس وہ سوئچ اوور کر گیا نا. اسے سوئچ کرنا تھا. تو سارا کھیل یہ ہے کہ اردو کسی بھی زمانے میں، آج دیکھیے نا، کسی بھی ہائی فائی علاقے میں چلے جائیے، پہنچ کر وہاں آپ کو اردو کا اخبار نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اگر اردو سب کی زبان ہے، وہاں اردو اخبار کیوں نہیں ہے؟ اردو پڑھنے والا نہیں نا. کیا آپ نے غیر مسلم یا ہندی سماج میں گنگا جمنا تہذیب کے حوالے سے گفتگو سنی؟ کیا گنگا جمنا تہذیب ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے؟ کیا آپ ہی کے لیے ہے؟ ہمارا گنگا جمنا تہذیب پر رونا روتا رہے، وہاں تو جانتے نہیں واٹ از گنگا جمنا تہذیب کیا ہے. آج آپ کسی نوجوان لڑکے سے پوچھیے یا محمد آدمی سے، غیر مسلم سے، گنگا جمنا تہذیب کا معنی نہیں بتا پائے گا وہ. آپ اس کا رو رہا ہے، سمجھے کیوں رو رہا ہے؟ ہندی غیر اردو دار طبقے میں وہ گفتگو نہیں ہوتی جو ہمارا آپ اپنی زبان کے بڑائی کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ اردو کے اندر فلاں گورکھپوری پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا، بھائی ان کو تو پیدا ہونا تھا کیونکہ اس زبان کے علاوہ کچھ جانتا نہیں تھے نا. اس وقت کی وہی زبان تھی، وہی زبان تھی، انہوں نے اس زبان کو پڑھا، اس زبان میں اپنے تخلیق کا اظہار کیا. ان کے تخلیقی صلاحیتیں زیادہ اعلیٰ تھی تو بڑے شاعر ہو گئے، ادیب ہو گئے، تو وہ ہونا ہی تھا. وہ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اردو کو آپ نے پروموٹ تو اس لیول پہ نہیں کیا جو مسلمان گھرانوں میں ہے، کیونکہ اردو ہم مسلمانوں کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے. غیر مسلم طبقے میں اردو کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ دلی کے کیا کسی ہندوستان کے کسی علاقے میں چلے جائیے جہاں غیر مسلم آبادی ہو، وہاں اردو آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہمارے دوست ہیں کے کھلا صاحب، منسٹری میں ڈائریکٹر تھے، اور وہ رہتے ہیں کسی کالونی میں. انہوں نے اردو کا شوقین ہے، اردو کا اخبار منگانے کے لیے، تو اخبار والا کیسا، اب یہ تو پاکستانی زبان ہے، یہاں کا اخبار کوئی نہیں خریدتا. یہ زبان پاکستانی ہے. اچھا ایک چیز بڑی اہم بات کہی، پاکستانی زبان جیسے اردو کے اخبار یا ہاکر نے کہا، تو کیا اردو کو ہندوستان میں جو یہ پسپائی اس کے حصے میں آئی، اگنورنس آیا، سرکاری غیر سرکاری ہر طرح کا، تو کیا ہندوستان جب الگ ہوا اور پاکستان نے اپنی زبان نیشنل لینگویج قرار دیا اردو کو، کیا اس کی وجہ سے یہاں پر اردو کو اس نظر سے دیکھا جانے لگا؟ ایگزیکٹلی یہی ہوا. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا ہمارا نہیں ہونا چاہیے. لا شعور پر ہم وی آر اینٹی پاکستان. ہاں، تو ہر معاملے میں جو انہوں نے اپنایا ہے تو وہ گویا کہ پاکستانی ہے. جنا ذمہ دار ہے پاکستان کا. ایک طبقہ کہتے نہیں جنا ذمہ دار نہیں پاکستان کا، جنا ذمہ دار ہے پاکستان کا، اس لیے جنینا پہ تبرہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے.
اور وہ طبقہ جو جنہوں کو کہتا کہ آپ کے اڈوانی جیسے جنہوں نے اس کو ایک طریقے سے بڑا اپریشیٹ کیا، ان کو کنڈم کیا جاتا. تو ہمیں ہر وہ چیز پسند ہے اس کو جو پاکستان کے خلاف جاتی ہے. پاکستان نے اردو کو اپنی قومی زبان بنایا، ہمارے یہاں زبان نہیں بنی. قومی زبان ہے آسمان وہاں ٹنگی ہوئی ہے. اردو کا اس کا قومی زبان پاکستان نے بنائی، مجبوری تھی. وہ جناح کی اور مسلم لیگ کی مجبوری تھی، کیونکہ 4 مختلف علاقے پشتون اور پنجاب سب کی اپنی اپنی زبانیں سب کی زبان، اچھا کوئی بھی زبان اتنی ڈیولپ نہیں تھی جو اردو کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. تو پاکستان کے حکمرانوں نے مجبوری کے طور پر، اور جو یہاں سے مہاجرین کا ریلا جا رہا تھا، ان کی تعداد کو دیکھ کے یہ کہا کہ ان کو خوش رکھنا ہے. اگر اس زمانے میں پاکستانی حکمران کسی اور زبان کو وہ قومی زبان بنا دیتے تو مہاجرین کا ریئیکشن ہوتا کہ کٹ پٹ کے تو جا رہا ہے، زبان ان کی ہو رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں نے اپنی سیاسی مسئلوں سے کہتے اردو کو قومی زبان بنایا. وہ جانے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو اپنے ملک سے تعلق ہے. آپ اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ علاقائی زبان نہیں بنا پا رہے ہیں. علاقائی زبان نہیں بنا پا رہے ہیں. تو آپ کا سب سے بڑا مطالبہ اردو کے لیے کیا ہوگا؟ اردو والوں سے، دیکھیے، اور خاص طور سے ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو اردو والوں سے جو اپنے اردو والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ، سب سے بڑا سوال آپ کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جو سرکاریں ہیں جو بااختیار ہیں کہ کسی چیز کو کسی حصے میں ڈال سکتی ہیں، ان سے. دیکھیں، اردو والوں کو چاہیے بیسیکلی ہے جو نہیں کرے گا کہ اردو کو علاقائی زبان بنانے کا ایک مجموعی طور پر اجتماعی طور پر مطالبہ کی جائے. اچھا، جب تک آپ اجتماعی طور پر مطالبہ نہیں کریں گے کبھی نہیں ہوگا. اور آپ کو حیرت ہوگی، جب 3 لینگویج فارمولا بنا تھا اس وقت ہمارے کسی بھی بڑے قلم کار نے اس کی مخالفت نہیں کی. آپ خاموشی سے خاموش ہے. اگر اس وقت اس کی مخالفت کی جاتی تو یقیناً اس وقت ترمیم کی جا سکتی تھی. آج سب نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، اس میں یہ سب سارے معاملات ٹھیک ہے، لیکن ایجوکیشن تو اسٹیٹ لینگویج، اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. جب کسی اسٹیٹ کی زبان نہیں ہوگی تو وہاں پڑھائیں گے کیوں؟ آپ نے ہندوستان کی علاقائی زبان قرار نہیں دیا، اور علاقائی زبان ہونے کے ہوئے بغیر یہ ہو نہیں سکتی، اردو کا سوال نہیں پیدا ہوگا. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ مطالبہ نہیں کیا، نہ کریں گے، نہ آج کر رہے ہیں. ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں، کہیں بھی کون کر رہا آواز اٹھ رہی ہے. میں کل فنکشن میں تھا جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، وہاں پروفیسر حضرات اپنی سنا رہے تھے. اچھا، ایسا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ارے بھائی، بنیاد تو دیکھو. 3 لینگویج فارمولا تو ایسا ہے جیسے کوئی بھولی بھٹکی چیز ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. آپ کسی بھی پروفیسر سے پوچھیں کہ یہ ہے کیا، کوئی نہیں بتا پائے گا، کیونکہ آپ پڑھے تو صحیح. جب آپ اپنی زبان کے تئیں صرف پدوی حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہو یا انعامات حاصل کرنے کے، تو آپ یہ کریں گے، اصل چیزوں کو بھول جائے گا، بے معنی چیزوں کو یاد رکھے گا. تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ اردو کو جب تک ہندوستان کی علاقائی زبان نہیں قرار دیا تھا، اردو ڈیولپ نہیں کر سکتی. یہ جتنے اردو کے نام پہ نیم سرکاری اور سرکاری دفاتر قائم کیے گئے، ادب پروموٹ کر رہے ہیں. ادب پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ چند نقاد، پروفیسر حضرات کا پروفیسر، اب آپ دیکھیے، معلوم آپ کو فلاں پروفیسر کی 17 کتابیں اسے چھاپ دی قومی کونسل نے. ارے بھائی، میری ایک کتاب کیوں نہیں چھاپی آپ کی کیوں نہیں چھاپی؟ کیوں؟ ہماری وہاں تک پہنچ رہی ہے. اچھا، کچھ ایسا نظام بھی بنا رکھا ہے انہوں نے جو اہلیت طے کی ہے، اب جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، کہ اس میں پی ایچ ڈی ہونا، پروفیسر ہونا، اسسٹنٹ پروفیسر ہونا ایک اہلیت میں داخل کر دیا گیا ہے کہ ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں کوئی نہ کوئی پروفیسر ہی کو مینشن کیا جانا ہوگا. آپ دیکھیے، یہ بھی ایک بہت ہی شاطرانہ انداز میں بنایا گیا ہے. شاطرانہ انداز نہیں، یہ بیوقوف بنایا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی کو، بیوروکریٹس اور منسٹر حضرات، ان کو اردو سے اتنی دلچسپی تھی کہ ایک ادارہ بنا دیا، آپ کو پیسے دے دیا، آپ جا رہے ہیں، آپ کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دفتر کیسے چلے گا آپ بتائیے. اب آپ کون ہیں؟ آپ پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی میں، فلاں یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ اس کے ہیڈ ہیں. اب آپ جو بنائیں گے نا،
وہ بنائیں گے رول ریگولیشن اپنے لوگوں کو اس ذہن میں رکھتے ہوئے. ارے بھائی اسے دفتری معاملات سے واقفت ہونی چاہیے نا, اسے رولس ریگولیشن کا علم ہونا چاہیے نا, اسے انگریزی میں کمانڈ ہونی چاہیے. اتفاق یہ ہے کہ ہمارے جو پروفیسر حضرات ہیں انگریزی ان کی بڑی کمزور ہوتی ہے. ایک آدھ ہوگا جو اچھے انگریزی جانتا ہو, لیکن سب کی ایسی جیسے آپ کا میرا بینک کا کھاتا ہوتا ہے, بہت کم پیسے ہوتے ہیں. تو جب تک اس پہ اچھا وہ رولس ریگولیشن بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ پروفیسر کے سامنے اس کا شاگرد ہے جو اسسٹنٹ پروفیسر کے یہ آئے گا. تو سارا کھیل یہ ہو رہا ہے کہ میں خود فائدہ اٹھاؤں اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. عام پروفیسر حضرات کی جگہ کیا عام اردو والے نہیں ہیں. جب اردو اکیڈمی قائم ہوئی دلی کی تو اس میں ایک کلوز رکھا گیا کہ اسکول کا ایک پرنسپل, اردو نوئنگ اسکول کا ایک ٹیچر شروع میں تھا, اب اس کو ختم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ اسکول کا ماسٹر ہمارے ساتھ بیٹھے گا. جی وہ معمولی سے آدمی ہمارے ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ حذف کر دے گا باقاعدہ. اب دلی ایجوکیشن سوسائٹی, دلی اردو اکیڈمی میں اسکول کا ٹیچر کوئی ممبر نہیں بن پاتا. وہ سارا پولیٹیکل کھیل رہے ہیں, سارے پولیٹیکل ہے. عام آدمی پارٹی نے بھی اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا نا. وجہ سیاسی مجبوری ہے. بادی دیوبند دیکھو, کیونکہ وہ وشواس کمار سے ذاتی تعلقات سے اس زمانے میں وہ بہت اہم تھے, انہوں نے اس کو بٹھا دیا. اس کے بعد تاج محمد صاحب بیچارے کیا تلفظ بھی صحیح نہیں تھا. صحیح بات ہے. ان کو اس لیے بنایا گیا اردو والے بل کہ پارٹی کا آدمی تھا. اب آپ اندازہ لگائیے جامعہ کے پروفیسر صاحب کیا اتنے ناگزیر ہو گئے ہیں اردو اکیڈمی کے لیے, انہیں کو تیسری بار مقرر کر دیا. دلی میں وائس چیئرمین بننے کے لیے اس قابلیت کا کوئی آدمی نہیں ہے کیا؟ یہ سوال تو ہے کہ بار بار انہیں کو کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اگلے سال بھی کیا انہیں کو کیا جائے گا؟ اگلے 10 سال تک کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیا اردو اکیڈمی کا کھاتا انہیں کے نام, ٹینڈر انہیں کے نام کھلا کیا؟ وجہ کچھ نہیں ہے. وجہ یہ کہ رولنگ پارٹی کے منسٹروں سے قربت اور خوشامد اور جی حضوری. میں نے دیکھا ہے جب اردو اکیڈمی قائم ہوئی تو ایک بہت بڑے نقاد چیف منسٹر کے کمرے میں پہنچے اور کمرے میں گھستے کہنے لگے, شریمان جی اسی دن کے لیے نکر پہنا تھا. زور آواز ہے, شریمان جی اسی دن کے لیے نکر پہنا تھا. جب یہ عالم ہو جائے تو آپ توقع کیسے کر سکتے کہ میرٹ کے اوپر کوئی آدمی آئے گا؟ جی ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں کہیں اور اپنے تجربات بہت ہی کھل کر کے آپ نے میرے سامنے رکھا, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچیں. اور بڑی اہم بات جو آپ نے نوٹ کی ہم نے, وہ یہ ہے کہ اب تک جو کام ہو رہا ہے ان تمام اداروں سے, جن کو NCPL کہتے ہیں, جس کو اردو اکیڈمی کہتے ہیں, جسے انجمن ترقی اردو گھر کہہ لیں, ایوان غالب کہہ لیں, یہ تمام وہ ادارے ہیں. دلی کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ان کے مطابق, عظیم اختر صاحب کے مطابق, کہ اردو کا فروغ نہیں ہو رہا بلکہ اردو ادب کا فروغ ہو رہا, زبان کا فروغ نہیں ہو رہا. یہ بہت حد تک صحیح بھی ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے, جو اہم مطالبہ ہے, کہ سرکاروں سے مطالبہ یہ ہو کہ اسٹیٹ کی لینگویج یعنی علاقائی لینگویج بنائی جائے اردو, تبھی جا کر کے اردو اسکولوں میں پڑھائی جائے گی. جب اسکولوں میں بچے پڑھیں گے وہی بچے آگے چل کے ادب بھی لکھیں گے, اور تبھی جا کر کے یہ ادبی محفلیں سجیں گی. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو.